السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، حج و عمرہ کے دروس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں سوال ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ جواب: جب میقات سے احرام زیب تن کر کے مکۃ المکرمہ کے لیے تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوں اور مکہ پہنچ جائیں تو سب سے پہلے حجر اسود، جو کہ خانہ کعبہ کے ایک کونا میں نصب ہے، وہاں پر آئیں اور اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیں، ورنہ دور ہی سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ سے صرف اشارہ کریں، چومنا نہیں ہے، اور پھر دائیں طرف سے طواف کرنا شروع کریں۔ پہلے 3 چکروں میں جو مرد حضرات ہیں وہ رمل کریں گے، یعنی دل کی چال چلیں گے، جبکہ عورتیں اپنی عام چال میں چلیں گی، اور باقی 4 چکر میں عام چال چلیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس طرح سے حجر اسود سے شروع کریں گے اور حجر اسود پہ 7 چکر ختم ہوں گے۔ طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کا اہتمام کریں۔ جب طواف کے 7 چکر مکمل ہو جائیں تو پھر مقام ابراہیم کے پاس آئیں اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ تم سب مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ پھر جب 2 رکعت ادا کر لیں تو اس کے بعد اگر پیاس کی شدت ہے تو زمزم کا پانی پئیں، اور زمزم کا پانی پیتے ہوئے اپنے دل میں جو بھی آپ ارادہ بنائیں گے، مثلاً آپ کو کوئی بیماری ہے یا پریشانی ہے، تو جس نیت سے بھی آپ زمزم کا پانی پیتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اس چیز کے اندر شفا ملے گی اور اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر جب آپ وہاں سے فارغ ہوں تو سیدھا صفا پہاڑی پر آ جائیں۔ صفا پہاڑی پر آنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہوں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ یہ ہیں: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھیں اور اس کے علاوہ اپنے دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جو چاہیں دعا مانگیں، اور اس کے بعد صفا سے آپ مروہ کی طرف چکر لگائیں۔ صفا سے مروہ آپ پہنچ گئے، آپ کا 1 چکر پورا ہو گیا، مروہ سے پھر صفا واپس آ گئے، آپ کا 2 چکر پورا ہو گیا۔ تو اس طرح سے صفا اور مروہ کے درمیان کل 7 چکر لگانے ہیں۔ البتہ پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات کے لیے گرین اور ریڈ بتی لگی ہوئی ہے، جس کے بیچ انہیں پہلے 3 چکروں میں ذرا تیز قدموں سے چلنا ہے، جبکہ مائیں اور بہنیں اپنی عام چال میں چلیں گی، اور باقی 4 چکروں میں خواہ مرد ہو یا عورت اپنے عام چال میں چلیں گے، اور اس طرح سے صفا اور مروہ کے 7 چکر پورے کریں گے۔ جس طرح سے صفا پہاڑی پر دعا کیا تھا، اسی طرح سے مروہ پہ جب پہنچیں تو وہاں بھی قبلہ رخ ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کو رکھیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعائیں مانگیں۔ 7 چکر جب آپ کے پورا ہو گئے تو ایسی صورت میں پھر ایک کام جو باقی رہ جاتا ہے وہ حلق یا تقصیر کا ہے، یعنی آپ وہاں سے نکلیں اور اپنے سر کے بالوں کو کٹوائیں یا مڑوا لیں۔ اس طرح سے جب آپ نے اتنے کام کر لیے تو آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ جا کر کے نہا دھو لیں اور پھر آپ اپنے عام لباس میں ملبوس ہوں گے، اور
جب تک کہ حج کا وقت نہیں ہو جاتا آپ اپنی رہائش گاہ میں رہیں۔ البتہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت آپ مسجد حرام کے اندر آئیں اور 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام وہیں پر کریں، کیونکہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب عام مساجد میں 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو زیادہ تر مسجد حرام میں لگائیں، خانہ کعبہ میں نمازوں کی پابندی کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمرہ اور حج کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔